جو بوڑھے حج پر نہیں جا سکے تو گھر بیٹھ کر یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بار بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس شخص نے بڑھاپے میں یہ ایک تسبیح پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت بھی اس شخص کا انتظار کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ تسبیح پڑھتا رہے تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ بابرکت تسبیح یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے روحانی سفر پر روانہ ہوئے جو کہ نہ زمین کا تھا اور نہ آسمان کا۔ وہ ایک عالم نور تھا جہاں نہ وقت کا گزر تھا نہ فاصلوں کی حدیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے اس نورانی جہاں میں ایسی روشنی پھیل رہی تھی کہ جس طرف نگاہ جاتی وہ منظر سجدے میں گر جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے ادب سے آگے چل رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان ہر ذرے کو ایسا شرف عطا کر رہے تھے کہ گویا اس پر جنت واجب ہو چکی ہو۔ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ سامنے اونٹوں کی ایک طویل قطار کھڑی تھی اور ہر اونٹ کے اوپر ایک صندوق رکھا ہوا تھا اور ہر صندوق پر کفر لگا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ راز ہیں جو کہ قیامت تک بند رہیں گے لیکن آپ کے حکم سے سب کچھ کھولا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، ان صندوقوں کو کھولو تاکہ ہمیں ان کے اسرار دکھائے جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر عاجزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے صندوق کو کھولا۔ صندوق کھلتے ہی روشنی کا ایک سیلاب باہر نکلا اور اس میں ہزاروں انڈے تھے۔ ہر انڈے کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ تھا اور ہر ذرے میں خشخاش کا ایک دانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خشخاش کے دانے کو دیکھا تو فرمایا، سبحان اللہ، جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کی عقل سے بہت بلند ہے۔ جب انہوں نے اس خشخاش کے دانے کو کھولا تو اندر ایک جہاں آباد تھا۔ اس جہاں میں دریا بہ رہے تھے، پرندے اڑ رہے تھے اور ایک عظیم مجمع لگا ہوا تھا جس میں علماء خطبہ دے رہے تھے اور وہ علماء اعلان کر رہے تھے کہ اے انسانوں، ان قریب ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والا ہے۔ وہ ایسا نبی ہوگا کہ جس کے آنے سے زمین کو زندگی ملے گی اور آسمان کو سلامتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان علماء سے فرمایا، اے صاحبان علم، وہ نبی آ چکے ہیں اور یہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہی وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سب علماء فوراً اپنی جگہ ایسے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کے چہروں پر نور کی چادر آ گئی۔ ان کی زبانوں سے بیک وقت ایک ہی جملہ نکلا، مرحبا یا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ منظر تو ایسا ہے کہ دل کو کپ کپاہٹ ہو اور روح وجد میں آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے اور اس جیسے ہزاروں صندوق اور ہیں۔ ہر صندوق میں لاکھوں جہاں ہیں اور ہر جہاں میں آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کی نبوت کی روشنی ان انڈوں کے اندر داخل ہو کر عالموں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور صندوق کے قریب گئے
جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور صندوق کھولا تو اندر ایک شہر تھا اور اس شہر کے در و دیوار پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس شہر کے ہر مکین کی پیشانی پر نور تھا اور سب ذکر کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھی جا چکی ہے، ان کا رزق، ان کی دعا، ان کا ایمان سب اسی ذکر سے جڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل اگر یہ سب میرے امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ آپ کا نام لے کر ایک بار بھی آنکھ بھر کے رو لیں تو ان کے گناہوں کو زمین سے آسمان تک معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ ایک مرتبہ بھی یہ مختصر سا کلمہ پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تو ان کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ان صندوقوں میں کتنی نشانیاں ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہر اس شخص کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہر وہ آنسو محفوظ ہے جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا ہے۔ ناظرین کرام جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں ہی لوٹا دیں گے، مگر اس درمیانی سفر میں تجھے عقل دی، شعور دیا، اعضاء دیے، دل دیا، آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، اور سب سے بڑی نعمت یہ دی کہ تجھے ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا اور تجھ سے کہا کہ دیکھ یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے۔ ہم نے تیری زندگی کے ہر مرحلے کو نشاندہی کے ساتھ بنایا۔ جب تو رحم میں نطفہ تھا تو ہم نے تیری تخلیق شروع کی، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں روح پھونکی، اور جب تو پیدا ہوا تو والدین کی گود میں خوشی کا محور بنا، دودھ پیا، غذا کھائی، پھر کھیل کود میں مشغول ہوا، پھر جوانی آئی جسے سجین کہا گیا، پھر داڑھی نکلی اور تو غلام کہلایا، پھر مرحق ہوا، جب پورے جوش سے مرد بن گیا پھر شاب کہلایا، پھر رجل، پھر کہول، جب 30 سال کی عمر پار کی، پھر جب 40 کا ہوا تو شیخ کہلایا، پھر جب عمر ڈھلنے لگی ہڈیاں کمزور ہوئیں، بینائی کمزور ہوئی تو ارذل عمر میں داخل ہوا، اور یہاں سے زندگی کا زوال شروع ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کی عمر اسلام میں 40 سال کو پہنچ جائے اللہ تعالیٰ اس کو 3 بڑی بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے، جنون، جزام اور برس۔ جب وہ 50 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے، جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض رکھا جاتا ہے، زمین پر اللہ کا قیدی، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہوتا ہے، خواہشات مر چکی ہوتی ہیں تو وہ ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بڑھاپے کو پہنچے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں، اور سب سے برا وہ ہے کہ جو بڑھاپے کو پہنچے اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ ناظرین کرام جان لیجئے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوال ہوں گے، جن میں سے ایک یہ ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا
اور کہنے لگا کہ میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ فرمایا کہ یہ یاد دہانی ہے کہ تو اس دنیا میں نہیں رہے گا اور ان قریب اس دار فانی سے رخصت ہونے والا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد یہ دعا کرو، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ارذل عمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جان لیجئے کہ ارذل عمر سے مراد وہ عمر ہے کہ جب انسان بچپن کی حالت کی طرح واپس لوٹ جاتا ہے، نہ وہ خود کی صفائی رکھ سکتا ہے، نہ ہی سونگنے، دیکھنے اور سننے کی طاقت رہتی ہے، اور گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارذل عمر وہ عمر ہے کہ جس میں انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، ایسے شخص کی حالت معذور بچے جیسی ہو جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ کسی انسان کو نہیں پہچان پاتا۔ جان لیجئے کہ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹاتا۔ حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ جو علم قرآن سے جڑا رہے وہ کبھی بھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی ہی عزت بڑھتی ہے۔ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہم ہی انسان کو وفات دیتے ہیں اور بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جان سکے۔ لہٰذا اے بندہ مومن، اگر اللہ نے تجھے جوانی دی، صحت دی، طاقت دی تو اس کا شکر ادا کر اور نیک اعمال کر تاکہ بڑھاپے میں تیرے لیے آسانیاں ہوں۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رہے کہ مارکہ حق و باطل کے دوران دشمن کے خوف سے جنگ کے میدان کو چھوڑ کر بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ جنگ کے دوران صرف 2 ہی راستے ہوتے ہیں، حق کی فتح ہوتی ہے اور مجاہد غازی بن کر واپس آتا ہے، یا پھر حق و باطل کے مارکے کے دوران جام شہادت نوش کر کے اللہ کے حضور سرخرو ہو جاتا ہے۔ تیسرا یعنی جنگ چھوڑ کر واپسی کا راستہ اختیار کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو شخص یہ تسبیح 3 بار پڑھ لے تو اس کا یہ گناہ بھی اللہ کے حکم سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ تسبیح پڑھتا رہے تو جنت میں داخل ضرور ہوگا، کیونکہ یہ تسبیح تمام گناہوں کو ایسے گرا دیتی ہے کہ جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح زبان پر ہلکی اور میزان پر بھاری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اگر انسان کے گناہ زمین سے آسمان کے درمیان پھیلے ہوئے ہیں اور زمین سے لے کر آسمان تک کا پورا علاقہ انسان کے گناہوں سے بھرا ہوا ہے، یا پھر انسان کے گناہ اس دنیا میں موجود تمام ریگستانوں کی ریت کے ذرات کے برابر ہو چکے ہوں، یا پھر انسان کے گناہ تیز طوفانی بارش کے اندر برسنے والے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات رحیم و کریم اس کے تمام گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ الغرض انسان گناہوں سے مکمل طور پر پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جو شخص ان بابرکت کلمات کے ساتھ استغفر اللہ کو بھی شامل کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دے گا، قبر کو وسعت دیتا ہے اور اس پر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔
ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان کلمات کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز رات کو بستر پر لیٹ کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے گا تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اگرچہ وہ جنگ کے میدان سے ہی بھاگا ہوا ہو۔ وہ تسبیح یہ ہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ناظرین کرام، آپ ان کلمات کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بابرکت کلمات کے حوالے سے یوں فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کا کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں، اور وہ 2 کلمے یہ ہیں: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ وبحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ ناظرین کرام، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے کہ اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کی حمد اور تسبیح ہے اس کی مخلوق کے عدد، اس کی رضا اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ جان لیجئے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ناظرین کرام، آپ یہاں سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کلمے کی کتنی طاقت ہے، اس چھوٹے سے کلمے کی کتنی برکت ہے جو کہ متعدد حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ جان لیجئے کہ جو بھی شخص ان بابرکت کلمات کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے رزق میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔